Ya tú va. Ya sudah. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے ہو رہے مطالعہ قرآن کلاس کے 7ویں ایپیسوڈ آپ سبھی کا بہت بہت استقبال۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہی ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اللہ کا شکر ہے، انسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مطالعہ قرآن کلاس کرنے کا موقع عطا کیا، اور الحمدللہ آج ہماری کلاس نمبر 60 ہے جو کہ سورہ نور کے ٹیسٹ کی ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی اچھے سے جانتے ہیں کہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 سے 40 تک کا ہم نے بہت اچھے سے مطالعہ کر لیا تھا، اور کل کلاس میں ہم نے یہ اناؤنس بھی کیا تھا کہ آج ہمیں سورہ نور کی ان آیتوں کا ٹیسٹ لیں گے۔ تو وعدے کے مطابق ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے ٹیسٹ لے کر۔ امید ہے آپ سبھی پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے، کیونکہ ٹیسٹ پیپر صبح ہی شیئر کر دیا گیا تھا آپ لوگوں کے گروپ پر۔ اور ٹیسٹ کا پروسیس ایک بار سمجھ لیتے ہیں کہ ٹیسٹ کا پروسیس ایسا رہے گا کہ آپ کا سوال آپ کی اسکرین کے سامنے ہوگا، اور جن کو آنسر آتا ہوگا وہ ہینڈ ریز کریں گے، اور جن کے ہینڈ ریز ہوں گے ان کے آئی ڈی کے نام سے ان کے نام اناؤنس کریں گے، اور پھر جن کے نام اناؤنس کیے جائیں گے وہ مائک انمیوٹ کر کے اپنا آنسر بتا سکتے ہیں۔ آج کے ٹیسٹ میں بھی ہم نے 4 کوشچن ڈیزائن کیے ہیں۔ ایک کوشچن کے صحیح آنسر کی ویلیو 25% ہے، اور چاروں کوشچن 100% پر مطلب 100% کے ہوں گے، ظاہر ہے۔ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک کوشچن کا آنسر کتنے % صحیح دے پاتے ہیں۔ اگر آپ ایک کوشچن کا بالکل صحیح آنسر کرتے ہیں تو آپ کو ایک کوشچن کے 25% پورے مارکس ملیں گے۔ پروگرام کے لاسٹ میں صحیح آنسر دینے والوں کو پرسنٹیج وائز نام اناؤنس کیے جائیں گے جنہوں نے کوشچن کے آنسر صحیح دیے۔ اور بہت ضروری بات وہ یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص بالکل بھی یہ نہ سوچے کہ آج آپ لوگوں کی پہلی کلاس ہے تو ہم نے تو سورہ نور کی کوئی سی بھی کلاس نہیں لی ہے، تو ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر کے کیا کریں گے۔ تو کبھی آپ کے من میں اس طرح کے کوئی خیالات آنے لگے تو کبھی آپ سوچیں کہ میں ابھی کلاس لیفٹ کر دوں، ایسا بالکل نہیں کرنا ہے کسی کو بھی۔ آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم نے ٹیسٹ اسی طرح ڈیزائن کیا ہے کہ اگر آپ کو آنسر نہیں بھی آتے ہوں گے تو آپ کی سورہ نور کی ان آیتوں کا ریویژن تو ہو ہی جائے گا نا۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور سیکھیں۔ اگر آپ کی یہ پہلی کلاس بھی ہے تب بھی آپ بنے رہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ان آیتوں کا جز آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹیسٹ۔ اور یہ رہا معافی چاہتا ہوں، مجھے ایک تھوڑا سا کلیئر کرنا تھا کہ آپ جو کوشچن پوچھیں گے اس کے آنسر کو ورڈ ٹو ورڈ دینا ہے یا ہم اپنے الفاظ میں بتا سکتے ہیں؟ جی ورڈ ٹو ورڈ نہیں دینا، اپنے الفاظ میں بتائیں گے آپ سب۔ جزاک اللہ۔ آپ کے سامنے پہلا کوشچن آپ کی اسکرین کے سامنے ہے۔ پہلا سوال ہے ہمارا، اللہ زمین و آسمان کا نور کیسے ہے؟
جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اسی میں سے میں دیکھ لیتی ہوں ایک بار کہ کس کی ہینڈ ہے. ڈاکٹر محمد، پورا نام نہیں دیکھ پا رہے. ڈاکٹر محمد کے نام سے جن کا ہینڈ ریز ہے پہلے وہ مائک انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال اس طرح سے دی ہے کہ دنیا اور آسمان میں مطلب اپنے نور کی مثال اس طرح دی ہے کہ جیسے ایک چراغ ہے جو کسی روشن دان میں جل رہا ہے اور اس کے اوپر ایک لیمپ مطلب اس میں وہ لگا ہے، لیمپ بولیں گے. اس لیمپ کی روشنی اتنی تیز ہے، چمکدار ہے، اور وہ جو چراغ جل رہا ہے ایک تیل سے جل رہا ہے جس کو زیتون کا تیل زیتون سے بنایا جاتا ہے. جی معذرت اور چاہتا وہ ہوں بھائی، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو. آپ جو وہ کوشچن کا آنسر کر رہے ہیں وہ ہمارا اگلا کوشچن ہے کہ اس نور کی مثال کو ایکسپلین کریں. ابھی صرف یہ پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ زمین و آسمان کا نور کیسے ہے، نہ کہ اس کی مثال پوچھی گئی ہے. تو بس یہ تھوڑا سا جی وہ اگلا کوشچن آئے گا جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں. جی جی بالکل یہی میں کہنے والی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جواب پھر میں نہیں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، شکریہ. اگلا ہینڈ ریز ہے سسٹر شمع پروین کا. تو پلیز سسٹر شمع پروین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن میں آتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اللہ نے اپنے آپ کو اس لیے نور کہا، نور کہتے ہیں روشنی کو. تو روشنی انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، تو اللہ بھی اپنی مخلوق کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اپنے آپ کو نور سے تعبیر کی ہے. جزاک اللہ. جی شکریہ. سسٹر گلفشا پروین کا ہے ہینڈ ریز. جی سسٹر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ ہی مکمل طور پر نور ہے، یعنی اس پوری کائنات میں صرف اللہ ہی ہے جو ظاہر ہونے والا ہے، ورنہ اس کے علاوہ تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. کیونکہ اس کائنات میں جو روشنی دینے والی چیزیں ہیں جیسے سورج، چاند، ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے. اس لیے حقیقت میں صرف اللہ تعالیٰ کا ہی نور ہے. دوسرے معنی نور کے ہدایت کے ہیں، یعنی اگر سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں نہ دکھائے تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ ہمیں دکھائی نہیں دے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ سورج کو ہٹا دے اور چاند کو ہٹا دے تو اس کائنات میں اندھیرا ہو جائے گا. تو اس کائنات میں جو نور جگمگا رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. نور کا مطلب علم کے معنی سے بھی ہوتا ہے. اس کائنات میں کسی کو اگر حقیقت کا علم مل سکتا ہے تو وہ علم صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. اس لیے ہر معنی سے اللہ تعالیٰ کا ہی نور ہے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ، بہت زبردست، ماشاء اللہ. سسٹر ناز کائنات کا ہینڈ ریز ہے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ زمین اور آسمان کا نور کیسے ہیں؟ تو اللہ نور کا معنی ہوتا ہے روشنی. تو جیسے ہم روشنی کے بنا کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو دوسرا معنی ہوتا ہے علم کے معنی میں ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا علم دیتا ہے اور علم دیتا ہے، تو وہ علم اس معنی میں ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے تو وہ زندگی جینے کا صحیح ڈھنگ بھی پتہ چل جاتا ہے. اور جس کے پاس علم کا نور نہیں ہے، جیسے علم کا نور نہیں ہے تو وہ اپنا زندگی پورا اندھیرے میں ہی جیتا ہے. اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ زندگی کیسے جیے. اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے علم کا نور دے دیتا ہے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے جینا ہے. اور اس کے پاس جو ہے نا ایک ویژن ہو جاتا ہے کہ ہمیں بس اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کو
जो है ना राजी करके दुनिया से जाना है। लेकिन जिसको अल्लाह ताला अपने नूर से हिदायत नहीं देता है तो वो ऐसा है कि वो जानवरों जैसे अपनी जिंदगी गुजार रहा है, वो खाता है पीता और मर जाता है, उसके पास कोई विजन नहीं होता है। और जिस बस इतना ही जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर नाज़। सेकंड हैंड रेज देख लेते हैं। अफजाल पाटिल आईडी के नाम से है। अफजाल जी पाटिल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बता दीजिए प्लीज। सिस्टर अपना नाम बता दीजिए आप। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? आपका माइक डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज इसे ठीक कर दीजिए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको देते हैं। सिस्टर शाइस्ता जहीर आईडी के नाम से हैंड रेज है। शाइस्ता जहीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लाह नूर है आसमानों का और ज़मीन का। नूर अल्लाह की अस्माए हुस्ना में से है। अल्लाह अपनी ज़ात में नूर है और उसकी सफ़ात नूर है। इसका कलाम नूर है और नूर भी दो तरीके का होता है, एक नूर हकीकी और एक मखलूकी। अल्लाह गैर मखलूकी नूर है। एक हदीस में है कि अल्लाह का नकाब नूर है या नूर अल्लाह का हिजाब है। जज़ाक खैर। जी शुक्रिया। सिस्टर अनम शेख का हैंड रेज है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान का नूर कैसे है एक्सप्लेन करे। इसमें अल्लाह पाक अपना नूर कुरान के ज़रिए बयान फरमाते हैं। उसमें ये बयान फरमाते हैं कि अल्लाह जिसे चाहे उसे नूर नवाजता है और जिसे चाहे उसे नूर नहीं देता। जो मुशर्रिफ है उन्हें ऐसे उनकी मिसाल कुछ ऐसी है जैसे समुंदर में गहराई में जाने के बाद अंधेरों में घिरा हुआ हो, जैसे कि अपना हाथ भी ना देख पाए वो अंधेरे में। ऐसे एक मुशर्रिफ की उन्होंने वो बयान फरमाए हैं, एक मिसाल बयान फरमाए हैं। अल्लाह जिसे चाहा उसे नमाज की तौफीक अता करता है और अपनी ज़िंदगी चैन अच्छे से और अल्लाह के बताए रास्तों पे जीने की तौफीक अता करता है। अल्लाह ऐसे अपना नूर सबको बताता है, दिया जाता है। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। अफजाल जी पाटिल के नाम से फिर से हैंड रेज है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सिस्टर अपना नाम बता दीजिए प्लीज। महमूदा बेगम। महमूदा। जी। ठीक। अल्लाह ज़मीनों आसमानों का नूर कैसे है एक्सप्लेन करे। अल्लाह ज़मीनों और आसमानों का नूर है। इसकी नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें चिराग एक कंदील में है और कंदील ऐसी साफ सबब है कि गोया एक मोती का चमकता हुआ तारा है। सिस्टर ये अगला क्वेश्चन है हमारा। जी और जी ये क्वेश्चन अलग है। जी ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पर नूर पूछा जा रहा है कि अल्लाह जमीन और आसमान का नूर कैसे है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कोशिश कीजिएगा पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी इसका फाइनल आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन 1 का हम, कि अल्लाह जमीनों आसमानों का नूर कैसे है, एक्सप्लेन करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो आंसर आए हैं उसमें एग्जैक्ट आंसर भी आ चुका है। सिस्टर शमा और सिस्टर वबुलफ्सा ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी देख लेते हैं एक बार कि अल्लाह ताला ज़मीन और आसमानों का नूर कैसे है। कुरान में जो वर्ड आता है कि ज़मीन और आसमान, ये पूरी कायनात से, इससे मुराद पूरी कायनात होती है। यानी सब नीचे ज़मीन है, ऊपर 7 आसमान है, इनके बीच में ही कायनात है। तो अल्लाह ताला पूरी कायनात का नूर है। एक बात तो ये है। और नूर किस माना में है? नूर इस माना में नहीं है कि जैसे कि अल्लाह ताला कोई लाइट है कि वो जगमगा रही है, नहीं। नूर वो क्योंकि अगर आप इसके ज़ाहिरी अल्फाज लेंगे तो फिर ऐसे तो अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है कि अल्लाह ताला के हाथ भी हैं, अल्लाह ताला की पिंडली भी है, ठीक है, और अल्लाह ताला का चेहरा भी है। तो ये सिर्फ अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला कोई ऐसा नहीं है कि उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस है,
ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو نور اللہ تعالیٰ اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کیا کرتا ہے کہ جیسے اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ جیسے اگر ہمیں کچھ سجھائی نہ دے تو ہم کہتے ہیں کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، اور جب سب کچھ ہمیں دکھائی دینے لگے تو ہم کہتے ہیں کہ اجالا ہو گیا۔ ایک کہاوت میں کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی نور اسی میننگ میں ہے۔ اور جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں جو پوری کائنات کو جگمگا رہی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نور سے ہیں۔ وہ کیسے؟ سورج ہے، چاند ہے، انہی چیزوں سے تو ایک کائنات میں روشنی ہے۔ یہ کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ یعنی کائنات میں ایک ہی نور ہے، پوری کائنات میں صرف واحد ایک ہی نور ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا نور۔ اور جو کائنات میں ہم چیزیں دیکھ پا رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نور سے دیکھ رہے ہیں۔ تو نور کا لفظ وہ قرآن میں اور علم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نور ہے۔ یعنی علم کے اعتبار سے بھی، سیدھا راستہ دکھانے کے اعتبار سے بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں صحیح علم کا راستہ دکھاتا ہے۔ پوری کائنات میں اندھیرا ہے، اندھیرے میں آپ کو کیسے چلنا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی میں اس کائنات میں چلیں گے۔ اور وہ نور کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے پاس وہ کیسے پہنچا؟ وہ قرآن کے ذریعے ہے۔ تو قرآن کو بھی آپ کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نور ہی ہے، کہ جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اس اندھیروں میں ہمیں کیسے وہ چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نور اس معنی میں ہے کہ ہدایت کے معنی میں وہ ہمیں سیدھے راستے چلاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نور کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی نور نہیں ہے، سب اندھکار ہی اندھکار ہے۔ تو اس کا آنسر وہ کافی ایگزیکٹ وہ آ ہی چکا تھا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ۔ اب چلتے ہیں دوسرے کوشچن کی طرف، اور دوسرا کوشچن آپ لوگوں کی اسکرین کے سامنے یہ رہا، جو دو لوگوں نے آنسر کرنے کا کوشش کی تھی، کہ سورہ نور آیت نمبر 35 میں کائنات میں اللہ کے نور کی مثال کو سمجھائیے۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یہاں پر ماترا میں غلطی ہوئی ہے۔ کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک پیڑ کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ پوروی ہو نہ پشچمی، جس کا تیل آپ ہی آپ کڑک پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح کی روشنی پر روشنی، بچنے کے تمام سادھن جمع ہو گئے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ پلیز اس کو ایکسپلین کیجیے۔ سوری میں نام دیکھ لیتی ہوں۔ سسٹر شمع پروین کا سب سے پہلے ہینڈ ریز ہے۔ سسٹر شمع پروین۔ جی آسمان اور زمین، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی اللہ زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات کو ہدایت پہنچانے والا اللہ ہی ہے۔ کائنات میں اس کی نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو۔ لیکن اس مثال سے میں نے سمجھا ہے کہ ایک تاک جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا ہی ایک تاک ہے، تاک میں جو چراغ ہے وہ اس کے معنی میں اللہ ہے، اللہ ہی پورے کائنات کو روشن کیے ہوئے ہے، اس کا نور پھیلا ہوا ہے، اور وہ چراغ ہے ایک فانوس میں ہے، اور فانوس یعنی ایک شیشے میں ہے، اور جیسے کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ہے، جیسے شیشے پہ کسی کی بلب کی یا سورج کی لائٹ پڑتی ہے تو وہ اور تیز چمکتا ہے، وہ ایسے چمک رہا ہے جیسے کوئی تارا ہے۔ اور چراغ زیتون کے ایک جیسے مبارک پیڑ کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو، وہ پوروی ہو نہ پشچمی، وہ آپ یا بھڑک پڑتا ہو، چاہے اس کو آگ نہ لگے۔ زیتون کے پیڑ جو روشنی پڑ رہی ہے وہ پورب سے ہو یا پچھم سے پہ روشنی پڑ رہی ہے، وہ اپنا آپ ہی اپنا بھڑکنے کو تیار ہے۔ اس طرح کی روشنی پر روشنی کے تمام سادھن جمع کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے نور کی طرح جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، یعنی اللہ جس کو نور دینا چاہے، ہدایت دینا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے اس کو کوئی
وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جس کو گمراہ کرتے اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ وہ لوگوں کو مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی مثال یہ ہے کہ اتنی ڈیفیکلٹ مثال ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ جب یہ ہماری کلاس میں شروع ہوئی، اس سے پہلے میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی، مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ بھائی سے میں پوچھوں گی کہ یہ طاق یہ کیا ہے، اس میں جو چراغ ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تو اس ٹائم پہ ہماری کلاس میں آل عمران کی مطالعہ چل رہا تھا، تو میں نے دیکھا پھر اس کے بعد جب سورہ نور کا اپی نے بتایا کہ اس کے بعد ہماری یہ کلاس چلے گی، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جو میں نے سوچا تھا کہ اب وہ اس آیت کا چیپٹر بنا ہے، مجھے سمجھنے کو ملے گی۔ تو اللہ کی راہ میں جو کوشش کرتا ہے سیکھنے کی اور سمجھنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نور دیتا ہے۔ میں نے سوچا یہ تھا، دیکھو اس آیت کا چیپٹر بنا، اور مجھے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، مجھے بہت اچھے سے یہ آیت سمجھ میں آئی، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے، ہماری کیفیت کو بس ہم سوچنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں ہمیں۔ سسٹر گلبشہ پروین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو۔ طاق سے مراد ہے ایک کائنات، اور جو وہ طاق میں جو چراغ ہے، اس چراغ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا نور پھیلا ہوا ہے، اور ایک چراغ ایک فانوس میں ہے۔ فانوس سے مراد ہے وہ پردہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اپنے آپ کو ڈھانک رکھا ہے، اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، وہ پردہ۔ لیکن اس پردے کا بھی حال کیا ہے کہ ایک موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک پیڑ یعنی سورج چاہے مشرق سے میں ہو یا مغرب میں، اس پیڑ کو ہر حال میں دھوپ لگتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا تیل بہت پتلا ہوتا ہے اور وہ آپ ہی آپ بھڑک پڑتا ہے، چاہے اس کو آگ لگے نہ لگے۔ تو اس طرح تمام سادھن جمع ہو گئے، اور اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی نور سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ لوگوں کو مثالوں کے سے بات سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد جو اگلا ہینڈ ریز ہے وہ سسٹر انم۔ جی سسٹر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس سے مراد ہے اللہ ایک ہے، اللہ معبود ہے سب کا، اور اسی کا نور پورے کائنات میں پھیلا ہوا ہے، جس کے تحت ان کی مثال ایسی بیان کی گئی ہے کہ جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا، طاق سے مراد دنیا ہے، اور چراغ نور اللہ ہے، ایک فانوس میں ہو، حال ہو جیسے کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ہو۔ اللہ کا نور اس طرح ہے کہ اس کی کوئی دلیل یا پھر کوئی جیسا بتا نہ سکے، ایسے اس کا نور پھیلا ہوا ہے دنیا کے تمام کونے میں، اور اللہ پاک تمام حاضر اور ناظر ساری چیزوں کا جاننے والا، چھپی اور ڈھپی ساری چیزوں کا جاننے والا بادشاہ ہے۔ وہی تو ہے جس نے سورج اور چاند کو سورج پورب اور پشچم کی طرف سے نکلنا ڈوبنا سب طے کر رکھا ہے۔ وہی راتوں کو دن کا لباس پہنا کے، دن کو رات کا لباس پہنا کے سورج یا چاند سے ڈیوٹی پہ لگائے رکھا ہوا ہے، اور اس طرح چراغ ہے جو پیڑے تیل روشن کیا جا رہا ہو پورب پشچم سے، چاہے آگ اس میں لگے نہ لگے، یہ بیچ میں اللہ پاک دونوں طرف سے سورج کو ایک طرف سے نکال کے دوسری طرف ڈبو دیتا ہے، تو تمام جو سورج کی روشنی ہے وہ پوری کائنات پہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے کائنات میں کہ جہاں پر سورج کی روشنی نہ پہنچ سکے۔ یہ اللہ پاک کی رحمتیں ہے ہم پر، جو اس آیت میں کھل کے بیان کی گئی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا ہینڈ ریز ہے افضال پاٹل کی آئی ڈی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سسٹر محمودہ۔ جی،
کائنات میں اللہ کے نور کی مثال کو سمجھائیے. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف سبب ہے کہ گویا ایک موتی کا چمکتا ہوا تارا ہے جس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کے نام مثال مشرق کے طرف ہے نہ مغرب کے طرف. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل گویا آگ ایسی نہ بھی چھوئے جانے کو تیار ہے، بڑی روشنی ہو رہی ہے. اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ دکھاتا ہے، اور اللہ نے جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. جی جی بہت شکریہ. بڑھتے ہیں اس کے فائنل آنسر کی طرف. کافی لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور ہینڈ ریز آیا ہے، آئی تھنک جی لے لینا چاہیے کیونکہ خالی نہیں رہنا چاہیے. سسٹر ناز کائنات کا ہینڈ ریز ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ آنسر کر دیں، پھر کر لیتے ہیں فائنل آنسر. وعلیکم اللہ السلام. آسمان اور زمین اس کے کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسے جیسے پاک میں رکھا ہوا ہے چراغ ایک پانی شیشے کو بولتے ہیں. اور پانی کا جو حال ہے وہ موتی سے چمکتا ہوا تارا کی طرح، وہ مطلب اتنا زیادہ صاف ستھرا ہے کہ وہ بالکل چمک رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں چراغ کو میں دل کی طرح میں لیتی ہوں کہ چراغ جو ہے وہ دل کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے. جیسے اگر دل پہ اگر پردہ نہ پڑا ہو تو ہمیں سب کچھ صاف صاف دکھتا ہے. جیسے ابھی ہم نے سورہ عمران میں پڑھا تھا نا پہلے آیت میں کہ لوگ جو ہے کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں غور و فکر کر رہے ہیں، تو غور و فکر کر رہے دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ زمین کو دیکھ رہے ہیں، آسمان کو دیکھ رہے ہیں، دن اور رات کو دیکھ رہے ہیں. تو ویسے ہی ایک اس کی مثال کو لیتے ہیں کیونکہ اس کے دل میں جو ہے نا ہدایت آ رہی ہے، تو مطلب ہدایت کی طرح ہے. ٹھیک ہے، تو زیتون کا ہاتھ، ٹھیک ہے، زیتون کے ایک ایسے مبارک پیڑ کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ پوری ہو نہ پشچمی ہو. مطلب میں نے جس کی تصویر ضرور کی، انہوں نے کتاب میں نا ان کو رکھا تھا، کیا نام ہے، حضرت ابو بکر. ان کو اس سے اس لیے رکھا کیونکہ ان کا دل میں کوئی پردہ نہیں پڑا ہوا تھا. جب اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہدایت دی، مطلب ان کو جب بتایا اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، تو سب سے پہلے وہ آ گیا. اور یہ باقی سب صحابہ تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت کرنی پڑی تھی، مشقت کرنی پڑی تھی. لیکن حضرت ابو بکر کو نہیں کرنی پڑی تھی. تو جس کا تیل آپ میں بھرتا جا رہا ہے، مطلب اس کے دل میں پہلے سے ہدایت تھی حضرت ابو بکر کے اندر. تو وہ جو بس دیکھ رہے تھے کہ کب کوئی حق بات آئے اور میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں. ٹھیک ہے، اور اس طرح کی روشنی بچنے کے تمام سادن جمع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت، جس کی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرنا ہے. اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے سمجھاتا ہے، کیونکہ مثال انسانوں کے لیے ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کسی کا بھی مثال لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مچھر کا بھی مثال لیا ہے، مکھی کا بھی مثال لیا ہے. تو ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی شرم نہیں آتی ہے، چاہے وہ مثال چھوٹا لے چاہے وہ بڑا لے. ٹھیک ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اور جو ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، اس کے علم میں سب کچھ ہے. چاہے وہ دل کے اندر کی ساری باتیں ان کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے دل کے اندر کیا ہے اور
क्या नहीं है सब कुछ जानता है। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया। तो अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो इसका जो करेक्ट आंसर दिया है वो सिस्टर शमा और सिस्टर गुलफ्सा और सिस्टर नाज और सिस्टर अनम और सिस्टर महमूदा बेगम ने जो भी आंसर दिए हैं इनके सब अल्हम्दुलिल्लाह करेक्ट है। ऑलमोस्ट सब सही डायरेक्शन में इस मिसाल को एक्सप्लेन कर रहे थे। और सिस्टर और नाज कायनात ने इस मिसाल को एक अलग एंगल से भी एक्सप्लेन किया है जो कि हमारी क्लास में रह गई थी, तो इंशाल्लाह मैं उसको भी वो कवर कर देता हूँ अब इसी में, क्योंकि अल्लाह के नूर की जो मिसाल है उसी का एक अलग एंगल भी था, तो उस एंगल को हमने क्लास में कवर नहीं किया था। लेकिन अब मेरी सिस्टर नाज कायनात ने उस तरफ निशानदेही की है तो मैं उस तरीके से भी उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस मिसाल को। तो कायनात में अल्लाह ताला के नूर की मिसाल कुछ यूँ दी गई है कि जैसे एक ताक है और ताक में चिराग रखा हुआ और चिराग एक फानूस में हो और फानूस का हाल ऐसा है कि जैसे मोती की तरह चमकता हुआ तारा। तो एक ये मिसाल में सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जितना भी लाइट हो सकती थी, जितने भी लाइट के मीडियम हो सकते थे, उन सबको इकट्ठा करके अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि देखें कितना उजाला है, ये नूर, ये कितना नूर है। यानी नूर के इकट्ठे करने की दुनिया भी जो भी एतवार से उस टाइम में उस दौर में जो मिसाल दी जा सकती थी, उन सब का जो परफेक्ट चीज़ें थी उन सबको इकट्ठा करके ये अल्लाह ताला ने मिसाल दी है। इसमें इस मिसाल में जो ताक है, ताक से मुराद यहाँ पूरी कायनात है और चिराग से मुराद वो की जो की चिराग है, चिराग से मुराद अल्लाह ताला है। यानी पूरी कायनात में अल्लाह ताला के नूर की मिसाल ऐसी है। और जो ये फानूस है, फानूस वो पर्दा है जिससे अल्लाह ताला ने खुद को दुनिया वालों की निगाह से ढाक लिया है। लेकिन फिर भी फानूस का हाल क्या है, उस पर्दे का हाल क्या है कि वो ऐसा है कि जैसे मोती की तरह चमकता हुआ तारा। अल्लाह ताला ने खुद को दुनिया वालों की निगाहों से छुपा लिया, लेकिन फिर भी कायनात में पूरी कायनात को देख के हम अल्लाह ताला को पहचान ही लेते हैं कि जरूर इसका कोई क्रिएटर है। और फिर उस नूर की इंटेंसिटी को और आगे मिसाल में बढ़ाया गया है कि वो नूर की जो चिराग है, जो अल्लाह ताला के नूर की मिसाल है, यानी जो अल्लाह ताला का नूर है उसकी इंटेंसिटी को और बढ़ाया गया है कि जो चिराग है वो एक ऐसे मुबारक पेड़ के तेल से कि रोशन किया जाता है जो ना पूर्वी है ना पश्चिमी। जो पेड़ जो पूर्वी नहीं होता, पश्चिमी नहीं होता, यानी उस पर जो धूप है वो चारों तरफ से लगती है, तो उसको बोलते हैं कि ना वो पूर्वी है ना वो पश्चिमी। वो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि उन पर धूप सिर्फ एक ही डायरेक्शन से लगती है, लेकिन ऐसे पेड़ जिन पर धूप हर एंगल से लगती है उसको शायद नेटवर्क इशू तो नहीं है। नहीं ठीक है जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो पेड़ ऐसा है कि ना पूर्वी है ना पश्चिमी, यानी उस पेड़ का जो तेल होता है जैतून के वो बहुत पतला होता है, और जो पतला तेल होता है वो एकदम से ही इग्नाइट हो जाता है, एकदम से ही वो जल जाता है, चाहे उसको आग ना लगे। यानी अगर उसको आग दूर से ही दिखाएं तो वो इग्नाइट हो जाता है, वो जल जाता है। तो यही अल्लाह ताला के नूर की मिसाल इसमें समझाई गई है कि अल्लाह ताला का इस कायनात में नूर इतना फैला हुआ है कि खुद से खुद जाहिर हो रहा है। अल्लाह ताला ने भले ही खुद को पर्दे में मतलब कि रख लिया है, लेकिन इस कायनात को देखकर, इसके जर्रे जर्रे को देखकर हम अल्लाह ताला को पहचान लेते हैं कि बिल्कुल ये अल्लाह ताला का ही बनाया हुआ है, यानी अल्लाह ताला तक हम पहुंच ही जाते हैं। दूसरे एंगल से इस मिसाल को समझे तो इस मिसाल में जो ताक है वो एक बंदा मोमीन है, और जो चिराग है वो बंदा मोमीन का दिल है, और जो वो फानूस है, फानूस से मुराद वो हिदायत है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से आती है। और जो बंदा मोमिन वो कायनात पे गौर फिक्र करता है तो उसका जैसे ही उस तक पैगंबरों की दावत आती है तो वो एकदम से उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि मिसाल में आगे बताया गया है उस नूर की इंटेंसिटी को। यानी इस नूर से मुराद एक जो अल्लाह ताला के नूर से मुराद बंदा मोमिन का दिल भी है, ठीक है, ताक उसका पूरा शरीर हो गया। तो इस मिसाल को ऐसे भी समझ सकते हैं अल्लाह ताला के नूर की मिसाल को। तो हमने क्लास में समझा था कि ये पूरी कायनात अल्लाह ताला का नूर है, हमने इसमें
الگ اسپیسیفک مومن کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن مومن کے اوپر بھی یہ مثال فٹ بیٹھتی ہے کہ طاق سے مراد اس کا جسم ہو جائے گا، چراغ سے مراد اس کا جو دل ہے وہ ہو جائے گا، اور فانوس سے مراد وہ ہدایت اس کا ہو جائے گی. اور باقی اس تک جیسے ہی پیغمبروں کی دعوت پہنچتی ہے تو وہ ایک دم سے لبیک کہہ دیتا ہے، یعنی وہ خود بخود اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے، چاہے اس کو آگ نہ لگے. تو یہ مثال ایک مومن پہ بھی چسپا ہوتی ہے، اور اس کائنات پہ تو یہ مثال چسپا ہے ہی. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. چلتے ہیں آگے اور اگلا کوشچن دیکھ لیتے ہیں. کوشچن نمبر 3 آپ لوگوں کی اسکرین کے سامنے ہے. سورہ نور آیت نمبر 39 میں انکار کرنے والوں کے اعمال کی مثال اللہ نے کیسے دی ہے اس کو سمجھائیے. کہ جنہوں نے انکار کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے بنا پانی کے ریگستان میں سراب کی پیاسا. اس کو پانی نہ سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. تو میں دیکھ لیتی ہوں پہلے ہینڈ ریز کس کے ہیں. ماشاءاللہ شمع پروین سب سے پہلے. جی ریگستان میں جنہوں نے انکار کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے بنا پانی کے ریگستان میں سراب کی پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. یعنی ریگستان میں جو ریت چمکتا نظر آ رہا تھا، دور سے وہ ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ پانی، مگر وہ پانی نہیں ہوتا، وہ دھوکا ہے. یہ مثال کافروں کی ہے جو آخرت کو مانتے ہیں لیکن توحید اور رسالت کے منکر ہیں. مطلب یہ ہے کہ اعمال کے بارے میں یہ کافی لوگ سمجھے بیٹھے تھے کہ وہ ان کو آخرت میں فائدہ پہنچائیں گے، مرنے کے بعد انہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا حساب دنیا میں چکا دیا. یعنی کہ جو کافی لوگ ہیں وہ کچھ نیک اعمال بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ اس دنیا میں دے دیتا ہے، اور جب دھیرے دھیرے ہماری زندگی گزر رہی ہے، جب ہم آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں کیا پائیں گے؟ اللہ کو پائیں گے. وہاں صرف نقصان ہی ہوگا، یعنی کہ جو بھی نیک اعمال کرے تھے اس کا بدلہ وہ دے دیا تھا، وہ سوچیں گے کہ ہمیں نیک اعمال کا بدلہ ہمیں وہاں ملے گا. تو یہی اس کی مثال ہے. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ سسٹر. اگلا ہینڈ ریز دیکھ لیتے ہیں. اگلا ہینڈ ریز ہے سسٹر گلفشا پروین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنہوں نے انکار کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے بنا پانی کے ریگستان میں سراب پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا. تو اس میں کافر جو لوگ ہوتے ہیں اور جو منافق ہوتے ہیں ان کے اعمال جو بھی وہ اچھے کام کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کا بدلہ کچھ نہ کچھ تو ملے گا، لیکن بھلے ہی وہ کتنے اچھے کام کر لے، کتنے ہی نیک اعمال کر لے، لیکن ان کے پاس کیا ایمان نہیں ہے. تو جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں وہ کچھ بھی نہیں پائیں گے، صرف اللہ کو پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا پورا حساب ان کو چکا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. جزاک اللہ. جی سسٹر ناز کائنات. جی حفیظ. جنہوں نے انکار کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے. یہاں پہ جو ہے جو کافر اور منافق کے اعمال کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے بنا پانی کے ریگستان میں شراب کی پیاسا پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر وہاں پہنچا تو اسے کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں پہنچا تو اسے اللہ ملا. تو کافر اور منافق کے اعمالوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ اپنے اعمال کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ان کو بہت اچھا بدلہ ملے گا، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ان کو کچھ بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے اعمال جو ہے نا کو دکھاوے ہوتے ہیں، اور کافر کے نہ ہی ان کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ان کے اعمال کا بدلہ ان کو کچھ نہیں ملتا ہے،
उनके अमाल का बदला उनको कुछ नहीं मिलता है। और जो है अल्लाह ताला हाँ अल्लाह ताला को वहाँ मौजूद करता है। अल्लाह ताला को हिसाब लेते देर नहीं लगती, वो जल्दी पूरा इनको हिसाब बता देता है कि तुम्हारे अमाल दिखावे के थे, तुम्हारे दिल में ईमान नहीं था, तो तुम्हारा अमाल जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया। एक और हैंड रेज है हमारे सामने, सिस्टर अनम शेख। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जिन्होंने इनकार किया उनकी मिसाल ऐसी है जैसे बिना पानी के रेगिस्तान में शराब की प्यास, उसको पानी समझते हुए भागे मगर वो वहां पहुंचे तो कुछ ना पाया। इससे मिसाल ये बयान किया जा रहा है इस मिसाल में कि जिन्होंने अल्लाह ताला और उनके पैगंबर और उनकी बताई हुई सुन्नतों पर अमल न किया, उनको इनकार किया, उनकी मिसाल कुछ ऐसी है जैसे रेगिस्तान में पानी उनको नजर आ रहा है आंखों से, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो पानी नहीं रहा, बल्कि वहां तो कुछ और पाया, बल्कि वहां उसने अल्लाह को मौजूद पाया, उसका पूरा पूरा हिसाब चुका दिया। किसी और पे भरोसा करना या अल्लाह की साथ गलत शिर्क को शामिल करना ये गलत गुनाह है, और जो कोई भी इस चीज को करता है तो अल्लाह पाक उसको ना रास्ता दिखाते हैं और ना ही कुछ बताते हैं। तो वहां पर ये समझ आता है कि हाँ रेगिस्तान में पानी उसको समझ आया किसी और पे भरोसा करने के बाद, लेकिन जब उसको टेस्ट लगी, उसको कुछ नुकसान हुआ, तब वो शख्स अल्लाह ताला को आवाज देता है, अल्लाह ताला को पुकारता है, उसकी पुकार सुनकर अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर देते हैं। तो ये होने के बाद में वो वहां पहुंचता है तो अल्लाह ताला को पा लेता है और फिर अल्लाह पाक उसका सब कुछ हिसाब चुका देते हैं। अल्लाह ताला बेशक दुनिया और आखिरत में हिसाब चुका ही देंगे, जो जैसे अमाल करेगा वो वैसा ही पाएगा। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। कोई और हैंड रेज नहीं है तो बढ़ते हैं इसके फाइनल आंसर की तरफ। जी अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो आंसर दिया है वो 4 सिस्टर ने दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह सबने एग्जैक्ट इसका आंसर दिया है, इस मिसाल को समझाया है। तो इस मिसाल में अल्लाह ताला ने जो बताया है वो काफिरों और जो मुनाफिक होते हैं साथ साथ उनके अमाल की मिसाल अल्लाह ताला ने दी है कि उनके अमाल वो कैसे हैं, क्योंकि काफिर और मुनाफिक भी दुनिया में ये उम्मीद रखता है, भले ही वो ईमान ना लाए वो काफिर, लेकिन वो दुनिया में ये उम्मीद रखता है कि जो मैं नेक अमाल कर रहा हूँ मरने के बाद मुझे इसका बदला जरूर मिलेगा। हर काफिर ये दुनिया में ये उम्मीद रखते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके दिल में होता है कि मरने के बाद हमें इसका बदला मिलेगा। इसी तरह मुनाफिक है, मुनाफिक भी ये सोचता है कि अल्लाह ताला ने जो ईमान वालों से वादे किए हैं कुरान में, तो मुनाफिक ये समझता है वो वादे मेरे साथ भी पूरे होंगे, अल्लाह ताला मुझे भी जन्नत देगा। हाँ मुसलमान तो हैं, कलमा तो पढ़ लिया है, तो मुनाफिक भी तो मुसलमान होता है, वो कलमा भी पढ़ लेता है, लेकिन दिल में उसके हकीकी ईमान नहीं होता। तो इसलिए उन लोगों के अमाल की मिसाल दी गई है कि जैसे मुनाफिक भी ये समझता है कि जो ईमान वालों से वादे हैं, तो वो भूल जाता है ये वादे तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों से रखे हैं जिनके दिल में हकीकी ईमान है। मुनाफिक के दिल में हकीकी ईमान नहीं होता, तो उनके अमाल जो हैं उसकी मिसाल दी गई है कि जो वो नेक अमाल करते हैं और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मरने के बाद हमें इन नेक अमाल का बदला जरूर मिलेगा, तो उनके अमाल की अल्लाह ताला मिसाल ये दे रहे हैं कि जैसे एक शख्स होता है जो अगर वो रेगिस्तान में जा रहा है, तो रेगिस्तान में क्या होता है, जब दोपहर में जब धूप तेज पड़ती है तो सूरज की किरणों से क्योंकि नीचे की रेत वो गर्म हो जाती है और उससे ऊपर की जो हवा होती है वो ठंडी होती है। इसकी वजह से जो सूरज की जो किरणें होती है वो स्कैटर हो जाती हैं और वो रेत वो चमकने लगती है, जिसकी वजह से लगता है कि वहां पानी है। अगर उसको दूर से हम देखते हैं तो वो इतनी चमकती है कि वो लगता है कि जैसे वहां पानी है। तो रेगिस्तान में जैसे कि प्यासा होता है उसको लगता है कि वहां पानी है, लेकिन जैसे ही वो उस पानी की तलाश में वहां जाता है तो वहां हकीकत में पानी नहीं होता है, लेकिन वो समझ रहा था कि वहां पानी है, वहां पहुंचूंगा तो मुझे पानी मिलेगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने वहां कुछ नहीं पाया, उसने वहां रेत ही रेत पाई। ऐसे ही
اس میں جو کافر اور منافق ہیں ان کے اعمال کی مثال یہ بتائی گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، لیکن جیسے ہی وہ مرنے کے بعد آخرت میں پہنچیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے وہ اعمال تو قبول ہی نہیں ہوئے تھے، اور پھر وہ وہاں کس کو پائیں گے؟ جیسے ریگستان میں جو پیاسا تھا اس نے کس کو پایا تھا کہ ریتی ریت تھی وہاں پر. تو جیسے یہ کافر اور منافق آخرت میں پہنچیں گے مرنے کے بعد اس امید میں کہ ہمارے اعمال کا بھی ہمیں بدلہ ملے گا، لیکن وہاں ان کے اعمال کا ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوگا، اور وہ وہاں اللہ کو موجود پائیں گے، اور اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی، اور اللہ ان کا پورا کا پورا حساب چکا دے گا. یہ مثال تھی ان کے اعمال کی جو کافر جو کرتے ہیں آخرت کی امید میں، اور جو کچھ منافق بھی کرتے ہیں کہ جو منافق وہ ہوتے ہیں جو نیک مومن جو ایمان والوں کی صفات قرآن نے بتائی گئی ہے ان صفات کو اختیار نہیں کرتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بس ہم جیسے ہیں اور جو بھی اعمال کر رہے ہیں اسی کا بدلہ ہمیں آخرت میں مل جائے گا. تو اس مثال میں ہمیں خود کو بھی دیکھنا چاہیے کہیں اس کیٹیگری کے منافق ہم تو نہیں ہیں، ہم تو اس امید میں نہیں بیٹھے کہ آخرت میں ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور دل میں ہمارا حقیقی ایمان ہے یا نہیں ہے. اس بات کو ہمیں خود کو قریدنا چاہیے، اپنا جائزہ ہمیں خود کو لینا چاہیے. یہ ہم نے کلاس میں جب کلاس ہوئی تھی تو ہم نے کافی اس پر بات کی تھی. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. آپ بنا وقت گوائے آگے بڑھتے ہیں. اس آج کے ٹیسٹ کے آخری کوشچن پہ نظر ڈال لیتے ہیں. کوشچن نمبر 4 یہ رہا آپ کی اسکرین پر. سورہ نور آیت 40 میں انکار کرنے والوں کے اعمال کو اللہ نے سمندر کی مثال سے سمجھایا ہے، اس کو ایکسپلین کریں. ایک بار پڑھ دیتی ہوں. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل. اندھیرے پر اندھیرا چھایا ہوا ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھے پائے. جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. ایک بار دیکھ لیتے ہیں. سسٹر شما پروین کا پہلے ہینڈ ریز ہے. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے سسٹر شما پروین، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کا جی رجسٹریشن کس نام سے ہوا ہے؟ گلشانہ پروین. گلشانہ پروین. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سسٹر. میری آئی ڈی میں یہ شمع پروین ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل. اندھیرے پر اندھیرا چھایا ہوا ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے. جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. یہ ان کافروں کی مثال ہے جو آخرت کو سرے سے مانتے ہی نہیں. کافروں کے اعمال 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں اور ان سے فائدے کی امید رکھتے ہیں. یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں اور ان میں امید رکھتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں اس کا نیک اعمال کا اجر ملے گا کہ نہیں، یعنی کہ وہ دھوکے میں ہے. اور ایک اعمال وہ ہے جو نیکی سمجھ کر نہیں کرتے. ان کی مثال ان اندھیروں کی ہے جن میں روشنی کی کوئی کرن نہیں، یعنی کہ انہیں کوئی امید ہی نہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہم کون سے راستے پر جا رہے ہیں، سیدھا ہے کہاں جا رہے کچھ. پھر سمندر کی تہہ کا اندھیرا ان کے کافرانہ عقائد کی مثال ہے، اور ایک موج کا اندھیرا ان کے برے اعمال کی مثال ہے، اور دوسری موج کا اندھیرا ان کی ہٹ دھرمی ہے. یعنی کہ جیسے کہ جہالت یا گناہ ہم کرتے جا رہے ہیں تو ایک کے اوپر ایک ہمارے گناہ ہوتے جا رہے ہیں، تو ایک موج کے اوپر ایک، پھر بادل، اس طرح کی اتنا اندھیرے میں ہم پہنچ گئے نیچے کی اگر ہم اپنا ہاتھ بھی نکالے تو وہ بھی ہمیں دکھائی نہ دیں. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. چلو اگلا ہے سسٹر لکشا پروین. چار نہیں کراؤں گی میں. ایک منٹ. جی اب بولے سسٹر لکشا پروین. جی. یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ اس قدر بھی جہالت کے راستے پر چل گئے ہیں، نہ انہیں یہ پتا ہے کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں. اس قدر وہ اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں کہ ہم اس اندھیرے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کہ کفر کے اوپر کفر کر رہے ہیں، اندھیرے پر اندھیرا ان کے دلوں پہ چھا گیا ہے، اور اتنے اندھیرے میں وہ ڈوب گئے ہیں کہ اپنا آپ کو بھی نہیں دے سکتے. اپنا ہاتھ بھی اگر وہ نکالیں گے تو وہ انہیں دکھائی ہی نہیں دے گا. اور کل بھائی نے ہمیں مثال دی تھی کہ
اگر انسان دنیا میں چاہے کتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لے، لیکن وہ اگر اللہ کے نور کو نہیں پہچانے گا تو وہ جہالت کے راستے پر ہے، جاہل ہے وہ۔ لیکن جس نے اللہ کے نور کو پہچان لیا تو وہ روشنی ہی روشنی اس کے پاس ہے، اس کے پاس کوئی اندھیرا نہیں ہے۔ تو اس لیے اب آدمی اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اسے دکھائی بھی نہیں دے گا۔ جسے اللہ نور نہ دے، جسے اللہ ہدایت نہ دے، تو اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر انم شیخ۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کل یہ بھائی نے آپ وائس مجھے ہی ہلکی آ رہی ہے، وائس ہلکی آ رہی ہے؟ ایک منٹ۔ جی سلو ہے وائس۔ ہاں ہیلو تو بہت سلو وائس آ رہی ہے۔ جی اب آ رہی ہے ہمیں ہماری آواز آپ کو؟ نہیں نہیں بالکل بھی نہیں آ رہی آواز۔ دیکھ لیجیے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو مائک کا۔ اتنے سسٹر ناز کائنات کا لے لیں۔ ہاں سسٹر انم شیخ، میں چاہتی ہوں کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں۔ ایک بار اپنی جو بھی اپنا مائک ہے اس کو چیک کر لیجیے۔ اتنے ہم سسٹر ناز کائنات کا ہینڈ ریز لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ پراپر ایک بار دیکھ لیجیے اپنے مائک میں اگر جو بھی ڈسٹربینس ہے۔ انشاءاللہ ان کے بعد میں آپ کو نام بلاؤں گی، تب تک آپ دیکھ لیجیے جو بھی پرابلم ہے۔ سسٹر ناز کائنات پلیز آپ ایڈ آن کیجیے۔ یہ جو آیت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی بھی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں رہتے تھے، مطلب وہ عرب میں رہتے تھے، تو ان کو کیسے پتا کہ جو ہے سمندر کی گہرائی میں جانے سے وہاں پہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ایک آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو ہے یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی ہے، اور یہ پیغمبر ہونے کی یہ ان کا پیغمبر ہونے کی ثبوت ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور دوسری بات یہ کافر اور منافق کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کافر اور منافق اتنی زیادہ جہالت میں ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ کی اگر دیکھنا چاہے، مطلب نکالے تو وہ نہیں دیکھ پا رہا۔ مطلب کہ اگر اسے کوئی اچھی بات یا ہدایت والی بات کو کوئی بتانا چاہتا ہے تو اس کا انکار کر دیتے، اس کو سمجھ نہیں آتا ہے، وہ اس طرح سے جہالت میں ہے، اس طرح سے گمراہ ہوئے ہیں منافق اور یہ کافی، اور وہ اپنے اعمال کو سوچ رہے ہیں کہ میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا تو مجھے اس کا اچھا بدلہ ملے گا، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ اچھا اللہ تعالیٰ کے پاس بدلہ لینے کے لیے انسان کے اندر ایمان ہونا چاہیے، حقیقی ایمان جو ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے، اور اعمال میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ جی اور اندھیرے کا مطلب وہ جہالت ہے، ٹھیک ہے آپ؟ جی جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ سسٹر سسٹر کا ہینڈ ریز تھا سسٹر انم شیخ۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بالکل پراپر اور بہت اچھی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ جی ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ یہ مثال مشرکین بندوں کے اوپر کیا ہوا ہے، یا پھر اس کی مثال ایسی ہے، ایک گہرے سمندر میں اندھیرے کے اوپر مشرک بندے جو کرتے ہیں اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، نہ کہ جو قرآن کی طرف سے اللہ پاک نے ہدایت دی ہے اسے سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی سننا چاہتے ہیں۔ اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، اندھیرے پر اندھیرا چھایا ہوا ہے، پھر وہی چیز وہ دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں اسے، جو کہ اللہ نے یہ ہدایت نہیں دی ہے، وہ اپنے دل کی کرتے ہیں، وہ اس قدر اپنے اندھیرے میں گھرے ہوئے ہیں کہ ان کا خود کا ہاتھ وہ باہر نکالے تو دیکھ نہ پائے، جسے اللہ نور نہ دے، جسے اللہ پاک نماز، قرآن کی اور نیک کاموں کی ہدایت نہ دے، اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اسے نور دے۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ
اور کیونکہ اب اور ہینڈ ریز نہیں ہیں تو بڑھتے ہیں اس کے فائنل آنسر کی طرف. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ اس مثال کو وہ کافی اچھے طریقے سے سمجھا دیا گیا ہے. اس میں جو مثال دی گئی ہے وہ انہی لوگوں کی ہے جو اندھیروں میں ہیں. اور وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اوپر بتایا گیا تھا. ایک تو پوری طرح کافر ہیں اور دوسرے وہ منافق ہیں جو کہ وہ بھی اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کیونکہ وہ حقیقی ایمان نہیں لائے ہیں, اس لیے وہ حقیقی طور پہ اس نور کو فالو نہیں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو پھر مثال کچھ ایسے دی گئی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال تھی نا کہ وہ لائٹ کے جتنے بھی میڈیم ہو سکتے تھے سب کو اکٹھا کر کے ایک نور کی طرف لوگوں کا ذہن مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پہنچایا کہ آپ سوچیں کہ وہ کتنا اجالا ہے. ایسے ہی یہاں پہ اندھیرے کو ڈیفائن کرنے کی جتنی بھی طریقے ہو سکتے تھے کہ یہ کمپلیٹ اندھیرا آپ تصور کر کے دیکھیں اتنا کمپلیٹ اندھیرا تو وہ اس مثال میں بتایا گیا ہے. پہلی بات جو اس مثال میں کہی گئی ہے کہ جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک اور موج. پہلی بات تو یہ بات ہے کہ گہرے سمندر میں اندھیرا ہوتا ہے, یہ بات پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کیونکہ 200 میٹر تک تو لائٹ جاتی ہے سورج کی. 200 میٹر کے بعد دھیرے دھیرے گریجولی وہ لائٹ وہ کم ہونا اسٹارٹ ہوتی ہے اور 100 میٹر کے نیچے جا کے کمپلیٹلی ڈارک ہوتا ہے سمندر. تو پہلے تو کسی کے پاس ایک سی آکسیجن نہیں تھی کہ وہ آکسیجن سلنڈر لے کر پانی میں جا کر وہ دیکھ لے اندر کے اندھیرا ہے یا نہیں ہے. تو وہاں اتنی نیچے گیا کون اور واپسی کیسے آیا؟ تو یہ چیز ایک حق تھی کہ ایک کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے جو ان سمندروں کو بنانے والا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ یہاں پر سمندر جو ہے اندر سے کمپلیٹلی ڈارک ہوتا ہے, اندھیرا ہوتا ہے, وہاں کوئی روشنی کی کرن نہیں پہنچتی. سورج کی روشنی بھی 200 میٹر تک پہنچتی ہے اور 200 میٹر کافی بڑا نمبر ہوتا ہے. تو پہلا اندھیرا تو یہ ہے کہ آپ سمندر کے اندر چلے گئے تو کمپلیٹ اندھیرا آپ کو مل جائے گا, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اور اندھیروں میں دھکیلا کہ جو پانی ہوتا ہے وہ ویوز کی فارم میں ہوتا ہے, موج کی فارم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ویوز کے اوپر ویوز ہوتی ہیں. تو یہ چیز بھی ایک سائنٹیفک فیکٹ تھی کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا, کیونکہ اگر ہم اپنی آنکھوں سے پانی دیکھیں تو ہمیں تو صرف پانی نظر آتا ہے, ہمیں تو نظر نہیں آتا ہے کہ یہ ویوز کی فارم میں ہے, یہ ٹریول کرتا ہے, اس میں وسکس فورس ہوتا ہے, اس میں وسکوسٹی بھی ہوتی ہے, اس میں ڈینسٹی کا بھی کوئی رول ہے. یہ چیزیں تو نہیں پتا تھی نا انہیں تو صرف پانی نظر آتا ہے. اس کا مطلب یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی, یعنی ویبس کے اوپر ویبس ہے, موج کے اوپر موج ہے, اور اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل, اور پھر اوپر یعنی کہ اتنا اندھیرا ہے, کمپلیٹ اندھیرا ہے, اور اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے بادل کی مثال کو اور ایڈ کیا کہ اور کمپلیٹ اندھیرا کریں. اتنے اندھیرے پر بھی اور اندھیرا کہ سورج کی روشنی بھی اب نہیں پہنچ رہی, کیونکہ بادلوں سے ٹکرا کر سورج کی روشنی اس کے ڈر مطلب ہو جاتی ہے, وہ پوری طریقے سے سمندر تک نہیں پہنچتی. اور پھر بتایا کہ اتنا کمپلیٹ اندھیرا ہو چکا ہے کہ آدمی اگر اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ نہ پائے. جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے اگر رات کا وہ وقت اور کمپلیٹ اگر لائٹ چلی گئی, آپ کا انورٹر بھی اگر وہ چلا گیا, تو اتنا کمپلیٹ اندھیرا وہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں خود بھی نظر نہیں آتے ایک دوسرے کو, ہمارا ہاتھ ہمیں نظر نہیں آتا, اتنا ڈارک. تو یہ مثال دی گئی تھی وہ کافر اور منافقین کی کہ جو اللہ کے نور کو نہیں پہچانتے, ان کی مثال یہ ہے. وہ اتنے اندھکار میں ہے دنیا میں, وہ اللہ کے نور کو نہیں پہچانتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ہی اصل نور دینے والا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں. یعنی پوری کائنات میں اگر نور کو کوئی دینے والا ہے, روشنی کوئی دینے والا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہے. ہدایت کوئی دینے والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت ہمیں دی ہے قرآن کے ذریعے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, ان کی سیرت کے ذریعے. تو یہ ہے کمپلیٹ نور. اس کے علاوہ پوری کائنات میں اندھیرا ہے, اور اندھیرا بھی ایسا کہ اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا کمپلیٹ اندھیرا ہے. اس میں ہم نے یہ آیت تو کل ہی ہوئی تھی, ہم نے سمجھا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, جو لوگ پہلے سے اندھیروں میں ہیں ہم ان کے اندھا دھن پیروی کر رہے ہیں, ہم اندھوں کی طرح ان کے پیچھے پیچھے ہیں. ہم نے ان کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا, وہ آلریڈی اندھا ہے. کیا ہم اگر کوئی ہائی وے ہے, نیشنل ہائی وے, وہاں ٹریفک چلتا ہے 80 یا 100 کی اسپیڈ پہ ٹریفک چلتا ہے, اس کی اسپیڈ لمٹ ہے, اور آپ کی کار چلانے والا کوئی اندھا ہو
تو کیا آپ اس کے پیچھے بیٹھ جائیں گے؟ آپ ہرگز نہیں بیٹھیں گے. وہاں آپ کی جان کا مسئلہ ہے. آپ کہیں گے نیشنل ہائی وے پہ اندھے کو دے دیا, کیونکہ وہاں اگر ایکسیڈنٹ ہوگا تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آدمی بچے جائے. اتنی تیز اسپیڈ میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ موت ہی موت ہے. تو وہاں ہم کسی اندھے شخص کو ڈرائیور نہیں بناتے. لیکن یہ مسئلہ جب آخرت کے لحاظ سے آتا ہے تو ہم نے انہی اندھوں کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا رکھا ہے. ملک وہ کس ڈائریکشن میں جائے گا, سوسائٹی کس ڈائریکشن میں جائے گی, ہمارے پنچ ڈیسائیڈ کریں گے, ہمارے بڑے ڈیسائیڈ کریں گے, ہماری برادری ڈیسائیڈ کر رہی ہے, ہمارا ملک کے رہنما ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو اندھے لوگ ہیں, یہ بھی تو کمپلیٹ اندھیرے میں ہیں. روشنی میں کون ہے؟ جو کہہ رہا ہے کہ آؤ قرآن و سنت کی طرف. اسی کے اکارڈنگ ہمارے معاملات بھی چلیں گے, ہمارے گھر کے معاملات بھی چلیں گے, ہمارے ملک کے معاملات بھی چلیں گے, پوری دنیا کے معاملات اس کے اکارڈنگ چلیں گے. وہ ہے کمپلیٹ اجالے میں. تو ہمیں پیروی اس شخص کی کرنی ہے جو قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہے, جو قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے اور اسی کی طرف وہ چلنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے. تو یہ بات تھی اس میں کہ ایسا اندھیرا ہے, کمپلیٹ اندھیرے میں یہ انہیں خود کا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا, انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. وہ کبھی بیٹھتے ہیں ہاتھ پیر جوڑ کر, کیا کریں چلیں جی, کیا مرد سے شادی کر لے گا جی ٹھیک ہے کر لے گا, کوئی ایشو نہیں ہے, لبرل ہو جائیں تھوڑا, عورت سے بھی کر لے گی. کچھ بھی بنا سر پیر کے قانون بنا رہے ہیں جس کا کوئی لوجک نہیں, نہ کوئی سائنٹیفک مطلب کہ اینگل سے ٹھیک ہے, نہ لوجیکل اینگل سے ٹھیک ہے. وہ ایک فطری اور انسانوں کو گھن بھی آتی ہے, کسی بھی اینگل سے وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ بنا رہے ہیں. کیا یہ لوگ بیٹھ کر شراب کو حرام کر دیں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے, نہیں کریں گے شراب کو حرام. شراب بری چیز ہے یہ جانتے ہیں, پھر بھی اس کو حرام نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ پیسہ آ رہا ہے, اسی سے تو ٹیکس آ رہا ہے, 30% 40% ٹیکس مل رہا ہے. تو یہ چیز ہے کہ جو کمپلیٹ اندھیرے میں لوگ ہیں, ہم نے ان کو اپنا رہنما, اپنا لیڈر ہم نے ان کو بنا رکھا ہے. اور جو قرآن و سنت کی طرف بلانے والے لوگ ہیں ان کے آپ دیکھیں فالوورز کتنے ہوتے ہیں, بڑے کم ہوتے ہیں. سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے فالوورز تو بہت ہیں, پر ٹرو فالوورز ان کے بھی کم ہیں. آج دیکھ لیجئے, کیا کوئی سچا امتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مان کر ان کا جو مشن تھا, جو وہ دنیا میں ایک مشن لے کر آئے تھے, اس دین کو پورے دینوں پر غالب کرنا ہے, پوری دنیا میں اس دین کو غالب کرنا ہے, جو وہ مشن لے کر آئے تھے, جو ان کا سچا امتی ہوگا وہ اسی مشن کو تو آگے لے کر چلے گا. تو ہم نے اپنا لیڈر, اپنے قائد, ہم نے اپنے رہنما ایسے لوگوں کو بنا لیا ہے جنہیں خود کو نظر نہیں آ رہا, جو خود اندھے ہیں. وہ کبھی بھی ہمارا ایکسیڈنٹ کرا دیں گے. تو جب دنیا کے اعتبار سے ہم ایسی کار میں نہیں بیٹھیں گے, اور وہ بھی ہائی وے پہ جس کا ڈرائیور اندھا ہو, تو آخرت کے لحاظ سے ہم نے اپنی زندگی پتہ نہیں کس کس کو سونپ دی. کسی نے اپنے خاندان کو سونپ دی, کسی نے اپنے پیرنٹس کو سونپ دی, کسی نے برادری کو, کسی نے اپنے بڑوں کو. تو یہی کر رہے ہیں ہم. اللہ تعالی ہمیں بچائے اور ہمیں اپنے نور کی روشنی میں ہمیں صراط مستقیم پہ وہ قائم رکھے. آمین. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ, اور آپ سبھی لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ الحمدللہ اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے. اور مجھے بڑی ہی خوشی ہوئی اس بات کی کہ آج آپ لوگ پڑھ کر آئے اور آپ لوگوں نے پارٹیسپیشن کرنے میں کمپٹیشن کیا. اور کیونکہ نیکیوں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا بھی چاہیے الحمدللہ, اور وہ دکھا بھی جذبہ آپ لوگوں میں. اور تھوڑی بہت اس بات کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی تو علم حاصل کر رہا ہے, کسی کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو چلیے کیونکہ ٹائم بھی ہو چکا ہے, اب پہلے دعا کر لیتے ہیں, اور انشاءاللہ پھر دعا کے بعد اناؤنس کریں گے کہ ہم آج کے جو بھی ہمارے ٹیسٹ رہے ہیں, جنہوں نے پورا آنسر صحیح دیا ہے, ان کے نام اناؤنس کریں گے. پہلے دعا کر لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ کوشچن آنسر سیشن رہے گا. آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہوں گے آپ لوگ وہ کر سکتے ہیں. بنے رہیں, پہلے چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں. جی سسٹر, آپ دعا کرا سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز وعلیکم کلیئر آ رہی ہے آپ السلام لوگوں ورحمۃ کو؟ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز ایک بار پھر سے سلام کیجیے, پھر بتاتے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے کرا دیجیے, چل جائے گا کام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ سسٹر آئی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمین. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اے میرے اللہ, اے رحمان, اے رحیم, اے کرم کرنے والے اللہ, اے بزرگی والے اللہ, اے ہمیشہ رہنے والے, اے حکمت والے, اے گناہوں کے بخشنے والے, اے بلاؤں کے دور کرنے والے, اے امیدوں کی انتہا, اے تمام مخلوق کی روزی دینے والے, اے بندوں کے حاکم, اے شکایتوں کے سننے والے, اے مخلوق کے زندہ کرنے والے, اے اسیروں کے رہا کرنے والے, ہم سے راضی ہو جا. جو یہ وقت گزر رہا ہے پتہ نہیں پھر یہ گھڑیاں ہمارے نصیب میں ہے کہ نہیں, بس ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں. یا اللہ, اے میرے پیارے اللہ, میرے گناہوں کا بوجھ ہماری ہمتوں کو توڑ چکا ہے. ہمارے دل کی دنیا ویران ہو چکی ہے. ہمارا نفس بار بار خطا کی طرف مائل ہوتا ہے. ہمارا تیری رحمت سے دور جا پڑتے ہیں. ہم تیری رحمت سے بہت دور ہو گئے. اے غفور الرحیم, آنکھوں میں ندامت کے آنسو, دل میں شرمندگی اور زبان پر تیرے حضور پر یاد ہے. ہمارے گناہوں کی کثرت کو اپنی رحمت کی وسعت سے مٹا دے. ہمارے دل کو تو پاک کر دے. ہمارے نفس کو ہدایت دے. آمین. ہم سب کو اپنی محبت اور قرب عطا فرما. اے ہمارے رب, ہم کمزور ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, بدکار ہیں, مگر تیرے ہی بندے ہیں. تو اپنے فضل سے ایسا بنا دے کہ ہم تیرے محبوب بندوں میں شمار ہو جائیں. ہمارے اعمال درست کر دیں, ہماری نیتوں کو آمین. خالص کر دیں, اور ہمیں ایسا آمین. صبر اور استقامت عطا فرما کہ ہم دوبارہ تیری نافرمانی کی طرف نہ جائیں. اے ہمارے اللہ, ہمارے آنسوؤں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیں. ہمارے سجدوں کو تو قبول کر لیں. اے میرے پروردگار, اے میرے اللہ, ہمارے تیری کتاب تقدیر میں ہمارا بدبخت ہونا, نامراد, مردود یا رزق کا تنگ ہونا لکھا ہے. تو اپنے فضل سے ہمارا بدبختی, محرومی, نامرادی, تنگی رزق کے فیصلے کو بدل دیجیے. ہمارا نیک بخت, کشادہ رزق اور نیکیوں کو توفیق پانے کا فیصلہ کر دیجیے. بے شک آپ ہر بات پر قدرت رکھتے ہیں. یا اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف کر کے معافات اور یقین صادق کے فیصلے کر دیجیے. اللہ, ہمارے نفس کمزور ہیں, ہمارا جسم کمزور ہو چکا ہے, تو ہم پر رحم فرما. اس لیے کہ جو تیرے سورج کی گرمی میں برداشت نہیں کر سکتا, وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا. جو بادل کی گرج سے کانپ جاتا ہے, تیرے غضب کی آواز کیسے سن سکتا ہے. جسے تیری رحمت اور محبت کی عادت ہے, وہ ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا. یا الہی, ہمارے حال پر رحم فرما, ہم سب کو معاف فرما, ہم سب سے تو راضی ہو جا. اے میرے آمین. رب, میرے پروردگار, تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جو میں نے غلطی کی, جو ہم سب نے غلطی کی, جو جان بوجھ کر کیا, جو چھپ کر کیا, جو اعلانیہ گناہ کیے, جو نادانی میں کیے, یا اللہ ان سب کو تو معاف فرما دے. آمین. اللہ, ہمارے سانسوں کے مالک, ہمارے نافرمانیوں کے بعد بھی رزق عطا کرنے والے, گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے رب, اے رب ذوالجلال, ہمارے کمزور جسم پر تو رحم فرما. یا آمین. اللہ, جو آپ نے ہمیں دیا, جو نہیں دیا, جو دے کر واپس لے لیا, ان تمام پر صبر اور شکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما. یا اللہ, آمین. معافی کی طلبگار ہیں. اللہ, بے شک آپ ہی تو ہیں جو ہمیں نافرمانی, جو ہمارے گناہ کرتے دیکھتے ہیں ہمیں, پھر بھی بے معافی شک. مانگتے ہیں آپ سے. معاف کر دیجیے میرے پروردگار. آمین.
تو اپنی محبت کا گھوٹ پلا دے، اپنی محبت کا دیوانہ بنا دے، راتوں کو جاگنے والا بنا دے، مناجات کے آمین ڈالنے والا، تنہائیوں میں رونے والا بنا دے، اپنے آمین قریب بنا دے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ اے میرے رب، کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکل میں، خوشیوں میں، راحتوں میں تنہا مت چھوڑنا، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، اپنی آمین محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہمیں ایسا بناتے کہ آپ کو پسند آ جائیں۔ اے اللہ، آمین اے رحمان، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر رحم فرمائیے، روحانی بیماریوں کو شفائے کلیہ عطا کریں، ہر برائی، بلا، آفتوں کو دور فرمائیے، ہمارا آمین دامن خالی ہے، اس کو ہدایت سے بھر دیجیے، ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، بھائی بہنوں پر، اولاد پر اور امت مسلمہ پر رحم فرمائیے۔ آمین رب، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی دامن پھیلائے ہوئے ہیں، اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ آپ کے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یا بے اللہ، شک ہمارے یقین پر، ہمارے گمان پر ہم پتہ کریں اور ہماری اور تمام امت کی جائز حاجت کو پورا کر دیجیے۔ اے اللہ، ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال کر ہمارا بیڑا پار کر دیجیے۔ اللہ، آمین ایک محبت کی نظر دیکھ لیجیے۔ یا اللہ، صرف ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجیے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ، صرف ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجیے۔ اللہ، یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ آپ کی جانب سے کہیں آواز نہ آ جائے، تم اپنے اعمال دیکھو، میں تمہارے اوپر محبت کی نظر کیوں ڈالوں؟ اللہ، اے میرے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، آپ اپنی رحمت کو دیکھ لیجیے، ہمارے اوپر رحمت کی نظر ڈال دیجیے، اپنا کرم کر دیجیے۔ اللہ، دیکھیے نا، رمضان بھی چلا گیا، نہ جانے آخرت کے لیے ہم کچھ کما بھی پائیں کہ نہیں۔ اللہ، ہمیں معاف کر دیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ آج نظر آمین کرم کر، ہم فریاد کرتے ہیں، تجھ سے التجا کرتے ہیں، اللہ مان جائیے نا، پلیز میرے اللہ مان جائیے۔ یا اللہ، مجھ پر، میرے والدین پر، میرے بھائی بہنوں پر، میرے رشتہ داروں پر، دوست احباب اور تمام مسلمان پر اپنا خاص رحم و کرم فرما۔ ہم سب کی آمین تمام پریشانیوں، مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں، غموں، بیماریوں کو دور فرما۔ ہم سب کو جسمانی، روحانی، ذہنی، قلبی سکون، صحت اور تندرستی سے مالا مال فرما دے۔ ہمارے آمین صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے اور ہمارے والدین پر خاص رحم فرما۔ یا اللہ، ہمارے رزق میں ترقی و برکت عطا فرما اور ہمیں آمین زیادہ اور آسان رزق، حلال صحت اور تندرستی کے ساتھ عنایت فرما۔ آمین یا اللہ غفور رحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے نظر آج کے جن لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کے جی ناموں پر۔ دیکھیں، 50 لوگ کلاس میں موجود ہیں، لیکن جو ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ صرف 6 ہی لوگ ہیں، جو کہ بار بار اور ہر آیت پہ آئے ہیں۔ تو جو یہ 6 لوگ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول کرے اور انہیں آگے اور ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے راستے آسان کرے۔ اور جو باقی لوگ نہیں آئے ہیں تو اس کے پیچھے 2 ریزن ہو سکتے ہیں۔ ایک ریزن تو یہ کہ ان کو وہ آتا ہے لیکن وہ آ کر ایکسپلین نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ یہی ریزن ہوگا کہ شاید ہماری کلاس میں وہ آیتیں ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم جو اس کا پیغام ہے وہ ایز اٹ از آگے اس کو پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس میں آسانیاں کریں۔ جو آج جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اس میں جو پہلے نمبر پہ ہیں، میں جو یہاں ایگزیکٹ مطلب فگر بتاؤں گا، ٹوٹل پرفارمنس کا بتاؤں گا کہ ان کی اتنی % پرفارمنس رہی ہے۔ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ اس کوشچن کا آنسر اتنے % کیا ہے، اس کوشچن کا آنسر اتنے % کیا ہے، یہ نہیں بتاؤں گا۔
میں ڈائریکٹ ان کا جو فائنل ان کی پرفارمنس ہے اس پر میں انشاءاللہ آپ کو وہ بتا دوں گا، اور اس کلاس کے بعد وہ گروپس میں بھی شیئر وہ کر دی جائے گی۔ تو پہلے نمبر پہ جو رہے ہیں وہ سسٹر گلفشا پروین ہے، جن کی 100% پرفارمنس رہی ہے، یعنی جو چاروں آنسر تھے وہ ایگزیکٹ اور کریکٹ انہوں نے دیے ہیں۔ اور جو دوسرے نمبر پہ جن کی پرفارمنس ہے وہ دو سسٹر ہیں کہ جن کی سیم پرسنٹیج ہے، جو کہ 95% کے ساتھ دوسرے نمبر پہ رہی ہیں۔ دو سسٹر ہیں، پہلے ہیں سسٹر شمع جن کی 95 پرفارمنس ہے، اور دوسری ہیں سسٹر ناز کائنات جنہوں نے 95 پرفارمنس کے ساتھ سیکنڈ نمبر پہ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی چاروں کوشچن کے آنسر دیے ہیں۔ ان کے 5% کیوں کٹے ہیں؟ تو وہ ان کا کوئی نہ کوئی سے آنسر میں وہ کچھ نہ کچھ کمی ہلکی پھلکی تھی، تو جس کی وجہ سے وہ ہمیں ہلکا نمبرنگ وہ کاٹنی پڑی۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ رہے وہ سسٹر انم شیخ ہیں، جن کی 90% پرفارمنس رہی ٹوٹل، انم شیخ وہ 90%۔ اور چوتھے نمبر پہ سسٹر محمودہ رہی، جن کی 20% آج کے ٹیسٹ میں پرفارمنس رہی۔ جی، کیونکہ انہوں نے ایک ہی کوشچن کا آنسر دیا تھا اور وہ بھی پورا نہیں دیا تھا، تو اس لیے 20% ان کی پرفارمنس رہی۔ پانچویں نمبر پہ جو رہی وہ سسٹر شائستہ جہیر رہی، جن کی 15% پرفارمنس رہی۔ پہلے کوشچن کا انہوں نے آنسر کیا تھا جو کہ پوری طرح وہ آنسر نہیں تھا، اس لیے ان کی 15% پرفارمنس رہی۔ تو یہ آج 6 نام تھے جو کہ انہوں نے آج کے ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کیا۔ تو میری گزارش ہے کہ ٹیسٹ تو ہم پہلے ہی آؤٹ کر دیتے ہیں، اسٹارٹنگ میں ہم نے ٹیسٹ پیپر آؤٹ نہیں کیے، اور لوگ آتے تھے آ کر وہ ایگزیکٹ آنسر بھی دیتے تھے اور کافی ٹائم تک اس کو دیتے تھے، اور ہمارا ٹیسٹ 1 گھنٹے میں ختم نہیں ہوتا تھا۔ ہم کوشچن بھی اس میں زیادہ رکھتے تھے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹیسٹ وہ چلتا تھا۔ لیکن اب کیا ہوا، دھیرے دھیرے سمے کے ساتھ لوگ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اور جو پہلے آتے تھے وہ نہیں آ رہے ہیں۔ اب نئے لوگ آ رہے ہیں کہ جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور اسی میں سے بھی گنتی کے 5-6 نام آگے آ رہے ہیں۔ یہی حال مطالعہ میں ہوتا ہے کہ جب آپ کو صبح ہی انفارم کر دیا جاتا ہے کہ ان آیت پہ آج مطالعہ ہوگا، اور ہم تو پورے چیپٹر کا انفارم کر دیتے ہیں کہ سورہ نور آیت نمبر 35 سے 40 ہم پڑھیں گے، تو آپ 35 سے 40 تک کا ایک بار مطالعہ کر کے آپ اپنا پیغام بھی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا دین کی دعوت دینے کا، دین کی دعوت دینا ہر کسی پہ فرض ہے، لیکن اگر آپ کہیں بزی ہیں لیکن آپ کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا، تو یہ پلیٹ فارم آپ ہی کا ہے، اس پر آپ آئیے، اپنی بات رکھیے، ان آیتوں سے جو آپ نے سیکھا جو سمجھا اس کو آپ آگے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کا جو نامہ اعمال ہے اس میں آپ کی نیکیاں بڑھیں گی۔ آخرت میں جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پہ ملیں گے تو وہاں جا کے شرمندگی نہیں ہوگی، وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ ہی کے مشن کو آگے لے کر چلے تھے، ہم نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں کرنی چاہیے، تو مطالعہ میں بھی وہ پارٹیسپیٹ ہمیں کرنا چاہیے۔ اب میں نیکسٹ چیپٹر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیکسٹ چیپٹر ہمارا کیا رہے گا۔ سورہ تغابن، جو کہ 64 نمبر کی سورہ ہے، اور اس میں 18 آیتیں ہیں، تو ہم 18 کی 18 آیتیں یہ کمپلیٹ مطالعہ کریں گے۔ سورہ تغابن ہم کمپلیٹ سورہ کا مطالعہ کریں گے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے بعد ہمارے سلیبس میں پہلی سورہ ہے جو کہ ہم کمپلیٹ اس کا مطالعہ کرنے والے ہیں، تو کافی زبردست یہ سورہ ہے۔ تو اس کو آپ پہلے سے ایک بار آپ دیکھ لیجئے، اس کو پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ کیونکہ یہ جو مطالعہ چلے گا، یہ تو ہم سورہ تغابن ایسا نہیں ہے 1-2 ہفتے میں اس کو ختم کر دیں گے، ہم تو اس کو آرام سے ایک ہفتے میں 2 3 آیت ہی ہم کی وہ کور کرتے ہیں۔ تو اسی کے لحاظ سے ہم چلیں گے آگے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور آپ کو بھی مطالعہ میں آپ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں۔ جو آج کے یہ کہ وہ جو لوگ بھی آئے تھے ٹیسٹ میں، ان کا جو نام ہے اور پرفارمنس ہے وہ گروپ میں شیئر کر دی جائے گی۔ جتنے بھی ہمارے گروپس ہیں اکیڈمی کے، ان سب میں ان کا نام اور پرفارمنس شیئر کر دی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں کوشچن آنسر کے سیشن کی طرف۔ آپ لوگوں کے جو بھی سوال ہیں آپ کو باکس میں ٹائپ کر سکتے ہیں یا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے سوال ہیں۔
ہینڈ ریز کر سکتے ہیں آپ لوگ اور پھر سوال پوچھ سکتے ہیں. ڈائریکٹ مائک انمیوٹ کر کے نہ بولیں، میری گزارش ہے. کیونکہ کوئی بھی کوشچن نہیں ہے تو بڑھتے ہیں کلاس اینڈ کی طرف. اور انشاءاللہ کل نئے چیپٹر کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پڑھ کر آئیے گا جو بھی آئے تھے آپ لوگوں کے سامنے. میرے تغابن کا آپ لوگوں کے سامنے چیپٹر بتا دیا گیا ہے کہ کل سے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو پڑھ کر آئیے گا، آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائیں گی کہ کتنی آیتوں پر مطالعہ ہوگا. ملتے ہیں پھر کل. تب تک کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے کاموں کا خیال رکھنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.